میری 3 بیٹیاں تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو نہایت ہمت، حوصلے اور برداشت کے ساتھ پالا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں اب جوان ہو چکی تھیں، شادی کی عمر کو تھیں، لیکن میں ماں ہونے کے باوجود بھی ان سے اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری بیٹیوں اور میرے درمیان ایک عجیب سا انجانا سا فاصلہ آ گیا ہو۔ آج بھی میں ہسپتال سے ڈیوٹی کر کے لوٹی تو گھر میں اندھیرا تھا۔ مجھے میری بیٹیاں کہیں نظر نہ آئیں تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سب سے پہلے جا کر نرمین کے کمرے کا دروازہ بجایا تو دروازہ بند تھا۔ پھر میں اپنی باقی دونوں بیٹیوں کے کمروں میں گئی، باری باری ان کے دروازوں پر دستک دی، پر انہوں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ پھر میں نے کمروں کو دھکا لگایا، دیکھا تو کمرے اندر سے خالی تھے۔ سب لڑکیاں نرمین کے کمرے میں تھیں۔ نرمین میری بڑی بیٹی تھی، باقی دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں۔ مجھے یہ حرکت عجیب سی لگی۔ میں نے تینوں کو الگ الگ کمرے دے رکھے تھے، لیکن آج وہ سبھی ایک ہی کمرے میں جمع تھیں۔ ضرور کوئی پریشانی والی بات ہوگی، میرے دل نے سوچا، مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میری بچیوں کو کیا پریشانی لے ڈوبی ہے۔ آج کل تو وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھیں، ہم ساتھ میں کھانا بھی نہیں کھا پاتے تھے، اسی لیے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے نرمین کے کمرے پر دستک دی، پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے خود ہی چائے بنا کر پی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری چھوٹی بیٹی نرمین کے کمرے سے باہر آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری چھوٹی بیٹی نادیہ میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا کہ نادیہ، تم تینوں نے کمرے کا دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا؟ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ نادیہ نے مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولی، نہیں امی، کوئی پریشانی نہیں، ہمارا ماضی ہی پریشانی ہے۔ کون سا ماضی بیٹی؟ میں نے اسے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اپنی بیٹی کا رویہ عجیب لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے میری بیٹی نے مجھ سے اس رویے میں بات نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں پڑھائی کی فکر ہوگی، اسی لیے مجھ سے زیادہ بات نہیں کر پا رہی۔ میں چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نرمین کے کمرے کا دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ میری تینوں بیٹیاں پھر سے ایک ہی کمرے میں بند ہو گئیں۔ اب کی بار مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے جا کر نرمین کے کمرے پر زور زور سے دستک دی۔ نرمین نے ہی کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے امی، آپ اتنا تنگ کیوں کر رہی ہیں ہمیں؟ آج تو میری بیٹیوں کا رویہ ہی مجھ سے بدلا ہوا تھا۔ بیٹا مجھے کچھ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ امی آپ ہمیں تنگ کرنا بند کر دیں، ہم اپنے مسئلے خود حل کر لیں گے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر نرمین نے میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹیاں مجھ سے اتنی بدگمان ہو جائیں گی، وہ بھی ایک ہی دن میں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی اپنے شوہر کو یاد کر کے رونے لگی۔ اگر وہ ہوتے تو مجھے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں یوں رسوا نہ ہونا پڑتا۔ اب تو مجھے انہی کا سہارا تھا، میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں پتہ نہیں کب سوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً صبح کے 6 بج رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں کس قدر تھک چکی تھی کہ آتے ہی میں سو گئی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو گھر میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹیوں نے آج اسکول نہیں جانا، ناشتہ بھی نہیں بنایا ہوگا، لیکن میں نے جا کر دیکھا تو سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے، میں ہی رہ گئی تھی۔ یہ سوچتے ہی میرا ذہن الجھ گیا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں ان تینوں کی باتیں سنوں گی، میں نے دل میں سوچا، کیونکہ آج کل میری تینوں بیٹیاں ایک ہی کمرے میں رہنے لگی تھیں، پر اس کی نوبت نہیں آئی۔ میں کچن میں ہی کھڑی تھی کہ نادیہ میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھ لیا، نادیہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ امی، آپ کو گھر کی بھی کچھ خبر ہے؟ آپ ہر وقت لوگوں کے مسئلے حل کرتی رہتی ہیں، کیا کبھی اپنے گھر کے مسئلے جاننے کی کوشش کی ہے؟ نادیہ کی یہ زبان بہت نئی سی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بیٹی؟ امی، نرمین آپی کی طبیعت خراب ہے، رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو گھر کے مسئلے کیوں نظر نہیں آتے؟ آپ باہر کے لوگوں کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں۔ بس کر دو، میں نے باہر کے کسی شخص کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ تم اس طرح کی فضول باتیں میرے سامنے نہ کیا کرو، میں ماں ہوں تمہاری، تم نہیں۔ یہ کہہ کر میں نرمین کے کمرے میں گئی، دیکھا تو نرمین کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ لیٹی ہوئی خلا میں گھور رہی تھی، لگتا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کیا بات ہے بیٹی؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا، میں تمہیں کہوا بنا دیتی ہوں۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو نادیہ مشکوک انداز سے میری طرف دیکھ کر بولی، امی، کہوے سے کام نہیں چلے گا، لگتا ہے کہ آپ ہی کو بہت سخت کوئی تکلیف ہے، آپ انہیں ہسپتال لے کر کیوں نہیں جاتی؟
بیٹی ہسپتال تو میں لے جاؤں گی، لیکن وہاں کے ڈاکٹر مجھ سے بات نہیں کرتے سیدھے منہ، اور پھر میں اسے کیسے چیک کرواؤں گی؟ امی تو لازمی نہیں کہ ہم آپ کے ہسپتال جائیں، ویسے بھی آپ کی وہاں پر کیا حیثیت ہے؟ ہم کسی پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں گے۔ آپ ہی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چیک بعد میں کروائیں گے، پہلے میں اپنی بیٹی کو قہوہ اور پراٹھا بنا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں باہر آئی۔ میں نے آ کر ایک انڈا بھی ابالا اور آلو والا پراٹھا بنایا۔ اپنی بیٹی کے لیے میں اچھا سا ناشتہ بنا رہی تھی تاکہ اگر اسے کمزوری ہے تو دور ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ناشتہ بنایا، میں نے دیکھا نادیہ پھر سے کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ فون سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، نادیہ نے یہ کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا نرمین اپنے بیڈ پر ہی بیٹھی ہے، اسی طرح خلا کو گھور رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو وہ بولی، امی باہر ٹیکسی آ گئی ہے، ہم ہسپتال چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی اور ہر چیز دیکھ کر عجیب سی الٹی آتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تھوڑا بہت ناشتہ کھلایا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ہسپتال چلتے ہیں، وہاں چل کر تمہارا چیک اپ کرواتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی نادیہ ہمیشہ سے ہی موبائل کے کاموں میں بہت تیز تھی۔ گاڑی بھی اسی نے ہی بک کی تھی اور ہسپتال سے اپوائنٹمنٹ بھی اسی نے لی تھی۔ صبح سویرے ہم لوگ ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال میں کوئی رش بھی نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو ہمیں کہیں پر جگہ تو ملی، مگر میری بیٹی نرمین نے میرے ساتھ اندر جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ امی آپ یہیں پر رکیں، میں ندا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ چیک کریں گے، دوا بتا دیں گے، تو پھر میں آپ کے ساتھ اندر چلی جاؤں گی۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں باہر کھڑی ہو کر اپنی بیٹیوں کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اندر چلی گئیں۔ جب وہ 10 منٹ تک باہر نہ آئیں، مجھے تشویش ہوئی۔ تھوڑی بہت آوازیں ڈاکٹر کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر سے الجھ پڑی ہے۔ میری بیٹی نادیہ خود ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا چہرہ بہت پریشان کن تھا، وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ میں نے اس کو سہارا دے کر پوچھا۔ امی ڈاکٹر عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے بچے؟ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، ہر بیماری کا علاج ہے۔ میں واپس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا بیماری ہے میری بیٹی کو؟ میرے کہنے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھیے محترمہ، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، یہ بات سننا آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بیٹی 2 مہینے سے امید سے ہے، اس کے پیٹ میں تو ایک بچہ پل رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم، لیکن میں نے ابھی ابھی آپ کی بیٹی کا یورین ٹیسٹ کروایا ہے۔ ویسے تو یہ رپورٹ اتنی جلدی نہیں ملتی، لیکن کیونکہ ابھی لیب میں رش نہیں تھا اور کسی کا کام نہ تھا، اس رپورٹ کے مطابق تو یہ امید سے ہے، اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں اسے کوئی ایسی دوا دوں کہ یہ بچہ ختم ہو جائے اور اسے اس گناہ سے نجات مل جائے۔ یہ سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میری بیٹی بہت شریف ہے، آج تک اس نے کسی لڑکے سے بات نہیں کی، یہ بس کالج سے گھر اور گھر سے کالج جاتی ہے، اس کی اور کوئی سرگرمی نہیں۔ محترمہ، میں آپ کی بیٹی پر الزام نہیں لگا رہی، میں تو وہ بتا رہی ہوں جو کہ ٹیسٹ میں لکھا ہے، اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس قسم کی کوئی دوا نہیں کہ یہ بچہ ضائع ہو جائے، کیونکہ یہ غیر قانونی بات ہے کہ آپ کسی عورت کا بچہ ضائع کرنے والی دوا دیں، سو میری طرف سے معذرت ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر میری بیٹی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری بیٹی رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے تو کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں، میرا وجود خالی ہے، آپ ایسی باتیں مت کریں، مجھے دکھ ہو رہا ہے، اور ہاں ویسے بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی لڑکے سے بات بھی کی ہو۔ نرمین کی تو آنکھوں سے اتنے آنسو بہہ رہے تھے کہ میں سمجھ نہیں پائی کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ میں نرمین کو غصے میں گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں نرمین پر برس پڑی۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، تمہیں اپنے مرحوم باپ کی قسم ہے، اپنی ماں کو مت تڑپاؤ، مت مجھے اس طرح سے میرے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرو، میں تمہارے ابا کے بغیر بہت اکیلی، بہت مجبور اور بیچاری ہوں، تم ایسی باتیں کر کے مجھے دکھ دے رہی ہو۔ میری بات سن کر نرمین رونے لگی۔ امی مجھ سے قسم لے لیں، قرآن پر ہاتھ رکھوا لیں،
میں نے کسی لڑکے سے بات نہیں کی. اگر آپ چاہیں آپ کہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی. آپ پر میری جان بھی قربان. لیکن میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. اور یہ رپورٹ غلط بھی تو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. مجھے تو اپنا آپ بے گناہ لگتا ہے. میرے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جس سے مجھے پریشانی ہو. نہ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے اماں. وہ ڈاکٹر ضرور جھوٹ بول رہی ہے. یہ بات کہہ کر نرمین پھر سے رونے لگی. اچھا رو مت. اچھا ابھی تم رو مت. ان لڑکیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جن کے ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہو. نادیہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر مجھے بہت برا لگا. یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ہم نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی کہ سزا ہماری بیٹیوں کو بھگتنا پڑے. تم خوام خواہ کی باتوں میں مت آیا کرو. یہ باتیں، یہ حرافات کس نے تمہارے کان میں بھری ہیں؟ یہ سن کر نادیہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی. مجھے نہ جانے کیوں اب دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا، کیونکہ آج تک میری بیٹی نرمین نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی. وہ بہت کردار والی لڑکی تھی. خیر، میرا پریشان ہونا تو بنتا ہی تھا. میں نے سوچا کہ ڈاکٹر چھوڑ میں کسی دائی سے ہی پتہ کر لیتی ہوں. خالدہ دائی کو ہم لوگ برسوں سے جانتے تھے. اگلے ہی دن میں نے اسے بلایا. میں نے کہا خالدہ گھر میں ایک مشکل آن پڑی ہے، میرے گھر آ جاؤ. خالدہ بہت پہلے میرے سسرال میں میری مدد کے لیے آیا کرتی تھی. میرے سسرال میں اگرچہ اس کے اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ میری مدد کرتی تھی. خالدہ دائی تو جیسے تیار بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ میں کل ہی آ جاتی ہوں. تمہیں تو ویسے چیک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا تو شوہر ہی نہیں ہے. وہ مجھ پر ہنس رہی تھی. میں نے کہا کہ ہنسو مت، میرے لیے بہت پریشانی کا موقع ہے. میری بیٹی کے بارے میں ڈاکٹر نے عجیب بات کہی ہے. خالدہ نے مجھ سے بڑی دلچسپی کے ساتھ پوچھا کہ ڈاکٹر نے تمہاری بیٹی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میری بیٹی امید سے ہے. کہنے لگی ہاں صحیح کہتے ہیں، ان کے پاس غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اور پھر دائی کی کیا اوقات ہے؟ تمہیں ڈاکٹر کی بات ہی ماننی چاہیے. ویسے تمہاری بیٹی کی شادی کب ہوئی؟ میں نے کہا خدا کا خوف کرو خالدہ، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. ہوئی ہوتی تو میں تمہیں نہ بتاتی کیا؟ میری بیٹی کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ بات کی ہے، تبھی تو میں پریشان ہوں، ورنہ میں تمہیں بلاتی ہی کیوں؟ یہ سن کر خالدہ اور زیادہ حیرانگی کا اظہار کرنے لگی. بولی کہ ہاں بات تو تشویش والی ہے، لیکن چلو میں ابھی آ کر تمہاری بیٹی کو چیک کر لوں گی. اگلے ہی دن خالدہ میرے گھر آ گئی. اس نے آتے ہی میری بیٹی کو چیک کیا. مایوسی سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی. معاف کرنا بہن، لیکن تمہاری بیٹی کا کردار واقع میں ہی ٹھیک نہیں. اس کی تو شادی نہیں ہوئی، یہ پہلے ہی امید سے ہو گئی ہے. تمہاری بیٹی کی پاک دامنی کی تو تم کب تک گواہی دو گی؟ یہ تو سب کچھ کر کے آ چکی ہے، اب بہتر ہے کہ تم اس کی صفائیاں دینا چھوڑ دو. میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی. بہت ہو گیا خالدہ، تم میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو. ارے بھائی تم کس کس سے لڑو گی؟ خالدہ یہ کہہ کر ہنسنے لگی. مجھے نہ جانے کیوں اب سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا. دل چاہا کہ میں اپنی زندگی ہی ختم کر لوں، لیکن میں خالدہ کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس چائے پانی پلا کر اپنے گھر سے بھیج دیا تھا. اگلے ہی دن ایک عجیب بات ہوئی. میں نے دیکھا چھوٹی بیٹی نادیہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی. نادیہ بھی بہت پریشان لگ رہی تھی. میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے مجھے وہ بات بتانے لگی جسے سننے کے لیے میں تیار نہیں تھی. مجھے معاف کر دیں، جو غلطی نرمین باجی سے ہوئی ہے وہی مجھ سے بھی ہو گئی، اور اب میری بھی وہی حالت ہے. میں نے نادیہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا. نادیہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے خود کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے. میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے ایسی بھیانک مذاق کر رہی ہو. امی میں مذاق کیوں کروں گی؟ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں. آپ میرے بارے میں اب یہ صفائیاں دینا چھوڑ دیں کہ میں آپ کی نیک یا پاک باز بیٹی ہوں. میں اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہوں. تو آپ کیوں میرے گناہوں پر پردہ ڈال رہی ہیں؟ کیا اپنی اولاد کی گناہوں پر پردہ ڈالنا کوئی اچھی بات ہے؟ میں تو نادیہ کی بات سن کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی. سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری اولاد اتنی بری نکلے گی. میرا شوہر تو بہت نیک انسان تھا. میں نے نادیہ کو کچھ نہیں کہا. میرے بس میں کوئی چیز نہیں تھی. میں خاموش ہو گئی. کہنے لگی کہ آپ نرمین کی شادی کر دیں. اس کے بعد میں بھی جس لڑکے سے کہوں گی آپ میری شادی کر دیجیے گا. اور ویسے بھی مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے لڑکے تو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن حسان ایسا نہیں ہے.
وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ میں اب اپنی بیٹی کی بات سن کر اس کے منہ پر تھپڑ بھی نہیں مار سکتی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میں ایک ہاری ہوئی ماں تھی۔ میں نے خاموشی سے نرمین کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، کیونکہ میرے جاننے والے بہت تھے۔ ہر کوئی مجھے جانتا تھا، میری عزت کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے فوراً نرمین کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ نرمین کی زندگی میں کیا لکھا ہے۔ رشتے والے لوگ مقررہ دن پر شام 5 بجے نرمین کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ نرمین اپنی طرف سے تیار کھڑی تھی۔ اس نے ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے لڑکے والے پریشان ہوتے یا پھر اسے نہ کر کے چلے جاتے۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، اچانک ہی لڑکے کی ماں پھٹ پڑی۔ کہنے لگی کہ بہن، ہم تو تم پر بہت اعتبار کرتے تھے، پر تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تمہیں کیا لگا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ ارے ہم نے دنیا دیکھی ہے۔ تمہارے اپنے ہی گھر میں کوئی تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں۔ تمہاری بیٹی نے اپنے منہ سے اپنی بڑی بہن کی حقیقت بتائی ہے، اور تم ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو کسی کنوارے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا جائے تاکہ اس کے جرم پر پردہ پڑ جائے۔ تمہاری چھوٹی بیٹی نادیہ نے ہمیں سب سچ سچ بتا دیا ہے، اور تم ہمارے منہ دوبارہ لگنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ عورت مجھے باتیں سنا کر چلی گئی۔ میں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ نادیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے نادیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تو نادیہ کی آنکھوں میں عجیب سا انتقام تھا۔ بولی کہ امی، سچ ہی تو بتایا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جھوٹ پر کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے اپنے ہی گھر میں میرے دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو اب رونا آ ہی نہیں رہا تھا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایسے نکلے گی۔ میں اب اپنی ہی بیٹی کو کیا کہتی؟ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن شاید اللہ نے میرے سامنے وہ سچ لانا تھا جس کی وجہ سے چھپے ہوئے دشمن میرے سامنے آ گئے۔ اگلے ہی دن نادیہ روتی ہوئی میرے پاس آئی، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، امی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، میں نے بہت بڑی بھول کر دی، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ نادیہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو جو اس نے بات بتائی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور سر سے ایک بوجھ بھی ہٹ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ امید سے نہیں ہے، نرمین بھی امید سے نہیں تھی، نہ ہی اس کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اس نے یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا تھا۔ نرمین کو جس دن وہ ہسپتال لے کر گئی، ایک حاملہ عورت کا سیمپل اس نے جا کر لیڈی ڈاکٹر کو دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ یہ لڑکی امید سے ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسی عورت کا سیمپل تھا جو کہ خود امید سے تھی، لیکن سوال یہ اٹھتا تھا کہ میری بیٹی نے ایسا کیا کیوں؟ تو اس کا جواب اسے اپنی محبت کھونے کی صورت میں ملا تھا۔ میری نند کے بیٹے نے میری بیٹی کو محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کو اپنی ماں کا بدلہ لینے کی خاطر استعمال کیا۔ اس کی ماں کا بدلہ کچھ نہ تھا، وہ بدلہ صرف اتنا تھا کہ میری نند کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ایک رات وہ شخص اس سے ملنے کے لیے آیا تو میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا۔ میں نے سب کچھ سچ سچ اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ مجھ پر الزام نہ آئے، لیکن میری نند نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی۔ شادی کے 25 سال بعد بھی وہ یہ بات نہیں بھولی۔ اپنے بیٹے کے ذریعے میری بیٹی کو ایسے جال میں پھنسایا کہ میری بیٹی مجھ سے ہی ان کا بدلہ لینے پر تل گئی، تاکہ مجھے محسوس کروا سکے کہ بدنامی کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہے۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بچی اس حد تک گر جائے گی، لیکن صحیح بات ہے، جب بچوں کو توجہ گھر سے نہ ملے، باہر سے کوئی ہنس کر بھی بات کر لے تو بچے ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہی کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو رشتہ داروں کی فضول باتوں سے دور رکھیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب آپ کے بچے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔